بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم زیادہ تر ممبر سے دنیا کو ذکر کرتے ہیں، حالانکہ دنیا 60 سال 70 سال، لیکن جو ابدی زندگی ہے جہاں پہ ہم نے ہمیشہ کے لیے جانا ہے، اس کا علم لوگوں کو ہے ہی نہیں۔ اگر اس مجمع میں سے کسی سے پوچھا جائے کہ عالم برزخ کیا ہے، بھائی قبر میں کیا ہونا ہے، تو شاید ہی کچھ لوگ ہوں جن کو پتا ہو کہ قبر میں کیا ہونا ہے۔ مثلا ہم اکثر شاعری میں پڑھتے ہیں کہ جب لحد میں اتارا جائے گا تو مولا علی کی زیارت ہوگی۔ اب عام تصور یہ ہے کہ جس قبر میں اتارا جا رہا ہے اس کے اندر مولا کی زیارت ہوتی، حالانکہ لوگوں کو قبر کا ہی پتہ نہیں کہ قبر کیا ہوتی ہے، یا یہ تصور کہ بھائی انسان کو فشار قبر ہوتا ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسی قبر میں جب اتارا جا رہا ہے اس میں فشار قبر ہوگا۔ اور اکثر خواتین کہتی ہیں مولانا کوئی ایسا رستہ نہیں کہ ہم اس قبر سے بچ سکیں، یا اکثر انسانوں کے اندر ایک خوف ہوتا ہے کہ اندھیری قبر ہے، اندھیری رات ہے، ہم 3 دن 3 راتیں اس کے اندر کیسے گزاریں گے، حالانکہ کمپلیٹلی غلط تصور ہے۔ قبر سے مراد برزخ ہے، اس مٹی کے اندر جو چیز جاتی ہے وہ آپ کا جسم جاتا ہے۔ فشار قبر جسم کو نہیں دیا جاتا، فشار قبر روح کے لیے ہے، جسم تو بے جان ہے۔ پھر ہندوؤں کا فشار قبر کیسے ہوگا؟ وہ تو بچ گئے، سب سے پہلے ہم سے نکل کے چلے گئے، نہ ان کی قبر ہے نہ ان کی لحد ہے، وہ جلا کے اور گنگا میں بہا دیا۔ تو وہ بولیں بھائی یہ سارے فشار قبر کی جو کہانیاں تم سب مسلمانوں کے لیے ہے، کہ قبر تمہارے لیے ہے، یا زمین کا کھڈا بھی تمہارے لیے ہے، ہمارے لیے تو وہ چیزیں ہیں ہی نہیں، لہٰذا ہم اپنے مردوں کو پہلے ہی کیا کر دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں۔ تو جب تک تصورات انسان کے کمپلیٹ نہ ہوں تب تک آخرت سے نہ عشق بنتا ہے نہ محبت بنتی ہے۔ ہم عاشق دنیا ہیں، عاشق آخرت نہیں ہیں۔ کیا تھا علی بن ابی طالب کی زندگی میں ایسا کہ مولا دنیا کے وقت کو کس لیے صرف کرتے تھے؟ آخرت کے لیے صرف کرتے تھے۔ اور دشمن علی دنیا کما کر سمجھتا تھا کہ میں نے علی سے سب کچھ لے لیا، حالانکہ مولا علی فرماتے ہیں تو لے نہیں رہا، تو علی کو سب کچھ دے رہا ہے۔ کہ یہ دنیا کی حکومت، یہ ایسے جملہ کیوں فرما مولا نے کہ دنیا کی حکومت علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ اس کی ارزش کو بتایا جا رہا ہے، اس کی قیمت کو بتایا جا رہا ہے۔ آج آپ اپنے حکمرانوں کو دیکھیں کہ تخت کے لیے، تاج کے لیے، حکومت کے لیے قتل بھی کیا جا رہا ہے، غارت بھی کی جا رہی ہے، ناموس دردری بھی کی جا رہی ہے، کس کے لیے؟ اسی تخت و تاج کے لیے، اور صدیوں سے یہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی یزید نے بھی یہی کیا، اس کے بعد آنے والی نسلوں نے بھی یہی کیا، لیکن جو کردار اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا کہ امام نے فرمایا علی کی جوتی کی قیمت تمہاری حکومتوں سے زیادہ ہے۔ یہ اس جتی کی قیمت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جتی اس پاؤں میں گئی ہے جس پاؤں نے ہمیشہ اللہ کی اطاعت کی ہے۔ قبر سے مراد کیا ہے؟ اتنی احادیث اور اتنی روایات کہ فشار قبر ہے، گنہگار کی ہڈیوں کو ایسے نچوڑا جائے گا، یا مختلف عذاب جو قبر کے بیان ہوتے ہیں، منکر آئیں گے، نکیر آئیں گے۔ بعض کا نظریہ یہ ہے کہ روح پھر پلٹ کے بدن کے اندر چلی جاتی ہے اور انسان اپنی قبر میں بیٹھتا ہے، حالانکہ فزیکل دیکھا جائے تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہاں انسان دفن ہوتا ہے، بیٹھنے کی جگہ اتنی نہیں ہوتی کہ آدمی بیٹھے، اور اس کے علاوہ ملائک بھی آئیں اور وہاں پہ انسان سے سوال و جواب ہو، تو اس انسان کا کیا ہوگا؟ خدا نخواستہ مثلا بم کے ذریعے اس کی موت ہو گئی، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، یا جو جہاز میں پھٹ کے مر گئے، یا جو دریاؤں میں ڈوب کے مر گئے، جن کے جسموں کو مچھلیاں کھا گئیں، تو ان کا پھر قبر کا حساب و کتاب کیسے ہوگا؟ تو یہ کنڈیشن تو صرف ان کے لیے ہے جن کا جسم صحیح و سالم ہو، لیکن جس بندے کا جسم ہی صحیح و سالم نہیں ہے تو کیا منکر و نکیر اس کے پاس نہیں آئیں گے؟ یا ہندو ہیں یا کرسچن ہیں، مختلف مذاہب ہیں، پھر ان کا حساب ہو۔ قبر سے مراد ہے عالم برزخ، ورنہ جب آپ بے ہوش ہوتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کے جسم کو چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ جب آپ ہوش میں آتے ہیں تو آپ کو درد کا احساس ہوتا ہے، بالکل اسی طرح۔ یعنی جب بے ہوشی کی حالت میں مجھے تکلیف کا پتہ نہیں چلتا تو روح کے نکلنے کے بعد مجھے جسم کی تکلیف کا پتہ کیسے چلے گا؟ یہ بالکل ناممکن ہے نا۔ آپ بے ہوش ہو جائیں، ڈاکٹر چیر پھاڑ کے آپ کو آپریشن کر دیتے، آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے جب کہ روح بدن میں ہوتی ہے؟
وہ بے ہوش کر کے میرے دماغ کو غیر انداز کرتا ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے جب کمپلیٹلی روح بدن سے نکل جائے؟ اور اب ہم کہیں کہ اس جسم کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ ناممکن ہے۔ علماء فرماتے ہیں قبر سے مراد ہے عالم برزخ، یعنی جیسے روح بدن سے نکلتی ہے کچھ مدت کے لیے روح کو اجازت ہوتی ہے وہ اپنے جسم کے ساتھ چلے، یعنی یہاں تک کہ اسے دفن کر دیا جائے۔ آپ نے جنازہ اٹھایا، آپ قبرستان گئے، تبھی مؤکد ہے کہ جلدی سے جلدی جنازے کو کیا کیا جائے؟ دفن کیا جائے، کیونکہ روح کو اتنی اجازت نہیں ہوتی۔ جیسے ہی آپ نے جسم کو دفن کر دیا، روح کو حکم ہوتا ہے وہ عالم برزخ کی طرف پرواز کر کے چلی جاتی ہے۔ مومنوں کی ارواح، اب کئی واقعات ایسے موجود ہیں۔ اب تکلیف کس طرح روح کو ہوتی ہے؟ وہ اس حد تک ہے کیونکہ انسان نے 60 سال 70 سال اس جسم کے ساتھ گزارے، تو اس جسم کی محبت آپ کے وجود کے اندر ہے۔ تبھی فرماتے اس جسم کا کیا کیا کرو؟ احترام کیا کرو۔ مومن کا جسم ہو، کسی کا بھی جسم ہو، باعث احترام ہے۔ اگر اس جسم کو تکلیف ملتی ہے، مثلا ہندو اگر اپنے جسم کو جلاتے ہیں تو تکلیف کیسے ہوتی ہے؟ روح کو ہوتی ہے، محبت کی وجہ سے، نہ کہ انہیں جلنے کی تکلیف ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ جب روح بدن سے نکلتی ہے تو کمپلیٹلی آپ کا تعلق اس بدن سے ختم ہو جاتا ہے۔ اب معصومین فرماتے ہیں اب یہ روح برزخی جسم کے اندر منتقل ہو جاتی ہے۔ اب نعمتیں اور عذاب جس کو ہونے ہیں وہ جسم کو ہونے ہیں، اور وہ تکلیف کون اٹھاتا ہے؟ جس طرح ابھی اگر میرے جسم کو چوٹ لگے تو تکلیف روح کو ہوتی ہے، جسم کو نہیں ہوتی، کیونکہ روح اس بدن کے اندر ہے۔ اسی طرح روح برزخی جسم میں چلی جاتی ہے، اب نعمتیں اور تکلیفیں اس بدن کے لیے ہیں۔ اب مومنوں کی ارواح کہاں جاتی ہیں؟ وادی السلام کے اندر چلی جاتی ہیں۔ گنہگاروں کی ارواح کہاں جاتی ہیں؟ وادی برہوت میں چلی جاتی ہیں۔ تبھی حدیث معصوم ہے کہ ہر مرنے والا جب وہاں پہ جاتا ہے تو وادی السلام میں جو نیک مومنوں کی ارواح ہیں ہر آنے والے سے یہ پوچھتی ہیں، مثلا اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میرے آبا و اجداد میرے انتظار میں کھڑے ہوں گے، جو بھی مرحوم یہاں سے جاتا ان کے والد مرحوم، ان کے دادا مرحوم، ان کی دادی مرحومہ وہاں پہ کھڑی ہوتی ہیں، اور سب سے پہلا سوال یہ کرتی ہیں کہ تم دنیا سے آ رہے ہو، ہمارا فلاں بیٹا ابھی زندہ ہے یا مر گیا؟ ہمارا فلاں رشتہ دار، میری بہن زندہ ہے کہ مر گئی؟ میرا فلاں رشتہ دار زندہ ہے کہ مر گیا؟ جب وہ کہتا ہے فلاں زندہ ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ معصوم فرماتے جب وہ کہتا ہے کہ فلاں مر گیا تو ان کے چہرے پہ آثار غم نمایاں ہو جاتے ہیں۔ کہ کیوں؟ کہ اگر مرا ہے اس کا مطلب ہمارے پاس نہیں آیا، وادی السلام میں نہیں آیا، اگر آتا تو ہم اس سے ملتے، اس کا مطلب وہ کہاں گیا ہے؟ وادی برہوت میں گیا ہے۔ تو فرمایا نیک لوگوں کی ارواح وادی السلام میں جاتی ہیں۔